اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 160 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے جملے کی طرف۔ یہ جملہ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے الا، اور ہم جانتے ہیں کہ الا ہمارا حرف استثناء ہوتا ہے، اور الا حرف استثناء جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد مستثنا ہوتا ہے اور الا سے پہلے مستثنا منہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی الا جو ہے یہ حصر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہاں پر الا استثناء کے لیے استعمال ہوا ہے یا حصر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو الا آپ کا حرف استثناء ہو گیا۔ اس کے بعد الذین اسم موصول ہے، اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ مستثنا بن رہا ہے یا نہیں، پہلے ہم اس کو اسم موصول مان لیتے ہیں۔ اسم موصول جب بھی آتا ہے اس کا صلہ ضرور ہوتا ہے، تو صلہ جو ہے وہ تابو فعل کی صورت میں آ رہا ہے، تو تابو جو ہے آپ کا یہ صلۃ الموصول ہے، اور ساتھ ہی یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ فاعل میں نے ساتھ اس لیے بولا ہے کہ یہ صیغہ نمبر 3 ہے، اور مادے کے جو 3 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں تا، الف اور با، ایکچولی الف کبھی بھی کسی فعل کے مادے کا حرف نہیں ہوتا، یہ الف یا تو واو سے چینج ہوتا ہے یا سے چینج ہوتا ہے، تو درمیان میں آ رہا ہے تو گویا یہ اجوف فعل تھا جو کہ واوی بھی ہو سکتا ہے اور یائی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ فعل چونکہ ہم کر چکے ہیں اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ تا واو با استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ تابا یتوبو باب نصر ینصرو سے توبہ کرنا کے معنی میں، یعنی اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا۔ تو تابو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور واو ضمیر مرفوع متصل سیان کر میں اس کا فاعل ہے، الف ماضی کے تیسرے صیغے میں یعنی جب مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں ایک زائد لکھا جاتا ہے، اور تابو کا ترجمہ ہوگا انہوں نے توبہ کی۔ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلۃ الموصول بن گیا الذین اسم موصول کے لیے، اور صلۃ الموصول میں آیت کا ہونا ضروری ہے، تو تابو کے اندر جو واو ضمیر مرفوع متصل ہے یہی آیت کا کام دے رہی ہے۔ اگر یہاں تک اب ہم غور کریں تو الذین تابو کو ہم مستثنا بنا سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا نا کہ یلعنہم اللہ اور یلعنہم اللائنون، اس میں جو ہم کی ضمیر تھی نا مفعول والی ضمیر، اس کو مستثنا منہ قرار دے دیتے ہیں، اور اس میں سے پھر الذین تابو کو ہم ایگزیمٹ کر دیتے ہیں، مستثنا بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر الذین تابو جو ہے اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر پھر یہ محلاً منصوب قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ اسم موصول جو ہے واحد و جمع کا یہ ہم جانتے ہیں مبنی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہم نے الذین اوپر لکھا ہے اسم موصول، اسی کو ہم پھر آگے مستثنا بھی قرار دے دیتے ہیں، اور ترجمہ کریں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، یعنی ان پہ اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت نہیں ہوگی۔ مضمون آگے چل رہا ہے واو حرف عطف کے ذریعے سے، تو واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، اور واو عاطفہ کے بعد اسلحو آ رہا ہے جو کہ پھر فعل ماضی ہے اور جملہ فعلی ہے۔ اسلحو اس کو ہم معطوف قرار دے دیں گے، اور یہ عطف کس پہ ہوگا؟ تابو جملہ فعلیہ پر ہوگا، یعنی فعل تابو پر ہوگا۔ اسلحو کے مادے پر اگر ہم غور کریں تو صاد لام ہا اس کا مادہ ہے، حمزہ بتا رہا ہے کہ باب افعال کا لفظ ہے، اصلح یصلح اصلاحاً اصلاح کرنا، تو اسلحو فعل فاعل واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، اسلحو کا ترجمہ ہوگا انہوں نے اصلاح کی۔ الذین تابوا واسلحوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی، لیکن مضمون ابھی آگے چل رہا ہے واو عاطفہ کے ذریعے، تو واو کو عاطفہ قرار دیں گے، اور پھر واو عاطفہ کے بعد جو ہے وہ معطوف ہوگا، تو واو عاطفہ ہو گیا ہمارا، بینو ہمارا معطوف ہو گیا، اور یہ عطف کس پہ ہوگا؟ اس کو اسلحو پر بھی عطف کر سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ اس کو تابو فعل پر بھی عطف ہم کر سکتے ہیں۔ بینو اگر مادے پر بات کریں تو با یا نون مادے کے 3 حروف نظر آ رہے ہیں، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور ماضی کے صیغے چل رہے ہیں تو بہت آسان ہے ہمارے لیے ان کو پہچاننا۔ درمیان والا حرف جو ہے عین کلمہ وہ شد والا ہے، تو باب تفعیل سمپل، تو بینا یبینو تبییناً واضح کر دینا، وبینو
اور انہوں نے واضح کر دیا. کیا واضح کر دیا؟ اس کو ذکر نہیں کیا، مفعول بھی گویا یہاں پر ہڈن ہے. اب یہ معطوف علیہ تابو جو ہے اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر اب یہ صلۃ الموصول بن جائے گا الذین اسم الموصول کے لیے، اور اسم الموصول الذین اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مستثنی قرار دے دیا جائے گا. تو الحمدللہ جی یہاں تک ہمارا مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد آگے آ رہا ہے فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. اب جو فا آ رہا ہے یہاں پر، یہ فا کون سا ہے؟ تو اس فا کو ہم مانیں گے جی جزائیہ. جزائیہ کس جملے پر آتا ہے؟ یہ جواب و شرط پر آتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. اور گویا اب جو آگے جملہ آ رہا ہے وہ جواب و شرط ہے. تو شرط کہاں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو پچھلا آ رہا ہے نا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یہ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مبتدا بنے گا. ایسا مبتدا جس میں شرط کا مفہوم ہو، اس کی خبر پر فا جزائیہ داخل کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ مفہوم ہے. تو بہرحال بات امید ہے کلیئر ہو رہی ہوگی. تو اب ہم فا کے بعد جو جملہ ہے نا اس کو خبر بنائیں گے، اور الذین تابوا واصلحوا وبینوا کو ہم نے موصول اور صلے کے ساتھ ملا کر مبتدا بنا دینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پھر مبتدا اور خبر کو ملا کر ہم مستثنی بنائیں گے. تو دیکھیں اس طرح بات جو ہے وہ پھیلتی ہے. تو گویا فا جزائیہ ہو گیا، اور اس کے بعد آ گیا جی اولائکا. اولائکا مبتدا ہو گیا آپ کا، اور اب اس مبتدا کی خبر چاہیے. تو وہ تین صورتوں میں آ سکتی ہے، یا مفرد ہو سکتی ہے، یا جملہ ہو سکتی ہے، یا شبہ جملہ ہو سکتی ہے. تو یہاں پر یہ جملے کی صورت میں آ رہی ہے، اور جملے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ. تو یہاں پر جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے، اور جملہ فعلیہ کا فعل جو ہے وہ ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر مضارع کا فعل جو ہے وہ آ رہا ہے. علامت مضارع آپ کا الف ہے، اور واحد متکلم کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے الف، ہم جانتے ہیں. تو تابا یتوبو سے اتوبو یہ فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے جی. اب چونکہ صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے، تو فعل اور فاعل کو ہم اکٹھا بول دیں گے. تو اتوبو کو ہم یہاں پر خبر بنا دیں گے اولائکا مبتدا کی، اور ساتھ ہی پھر اس خبر کو ہم مزید ڈیٹیل میں لکھیں گے کہ یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے. اتوبو کے بعد اگلا جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے علیہم، جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے. اور جار مجرور ہم جانتے ہیں کہ یہ متعلق ہی ہوتے ہیں عام طور پہ. یعنی یہ اتوبو کے متعلق ہو جائے گا. تو اس کو میں متعلق فعل لکھ دیتا ہوں. تو اتوبو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بن گئی اولائکا مبتدا کی، اور اولائکا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بن گیا پچھلے مبتدا کی. کون سا پچھلا مبتدا؟ یعنی الذین تابوا واصلحوا وبینوا کی. اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ مستثنی بن گیا پچھلی آیت میں جو ہم کی ضمیر ہے اس سے. تو الحمدللہ یہ حصہ ہمارا مکمل ہو گیا. اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے: سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور انہوں نے اصلاح کی اور انہوں نے واضح کر دیا، تو یہ ہیں وہ جن کی میں توبہ قبول کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد اگلا جملہ جو اسی آیت میں آ رہا ہے وہ کچھ یوں ہے: وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اس واو کو ہم عاطفہ مان لیں گے جی. اور پھر انا جو ہے ضمیر مرفوع منفصل، یہ ہمیشہ ہم جانتے ہیں کہ مبتدا بن کر آتی ہے. تو اس انا ضمیر مرفوع منفصل کو ہم مبتدا بنا لیں گے، اور جب بھی مبتدا آئے گا ظاہر بات ہے اس کی خبر ہوگی. تو آگے خبر جو ہے وہ آ رہی ہے التواب. التواب خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر خبر جو ہے وہ معرفہ استعمال کی گئی ہے. تو یہ بن گیا جی آپ کا التواب، اور یہ خبر ہو گئی. آگے الرحیم بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو التواب کو ہم خبر اول بنا دیتے ہیں جی مبتدا کی، اور الرحیم کو ہم خبر ثانی بنا دیتے ہیں. مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، اور پھر اس جملے کو ہم عطف کر دیں گے پچھلے جملے پر، اور اس کا ترجمہ بڑا ہی خوبصورت بنے گا: اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں. ہی کا مفہوم میں نے کیوں پیدا کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ عموماً خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن اگر خبر معرفہ آ جائے تو پھر ہی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. اور بہت زیادہ یا بار بار توبہ قبول کرنا، یہ التواب یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور رحیم جو ہے یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 160 ہماری مکمل ہو گئی ہے. چلتے ہیں اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف. جی تو ترجمہ اسکرین پہ آپ لکھا دیکھ رہے ہیں کہ الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، وبینوا اور کھول کر بیان کر دیا، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں.
تو الحمدللہ جی آیت مکمل ہو گئی، ترجمہ بھی ہم نے دیکھ لیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.